اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، ماہ مبارک رمضان کا آج 9واں دن تمام ہونے کو آیا ہے۔ روزانہ کی طرح صدیق آئین صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ حاضر ہوں چھوٹی اور مختصر دعاؤں کی وضاحت اور مختصر سی تشریح کے ساتھ، کہ جن میں فقہی مسائل کے بھی دو چار نقطے بیان کیے جاتے ہیں۔ آج ہے، اور آج کا دن چونکہ روز جمعہ بھی تھا، اور یوم جمعہ عصر کے وقت کے لیے جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بی بی دو عالم صدیق کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا جب یوم جمعہ کو عصر کا وقت نزدیک آتا اور سورج غروب ہونے والا ہوتا تو اپنی کنیز خاص بی بی فضہ کو اپنے پاس بلاتیں اور ان کو یہ حکم دیتیں کہ وہ بالائے خانہ پر جائیں، یعنی گھر کی چھت کے اوپر جائیں، اور جب سورج غروب کرنے لگے اور آدھا غروب ہو جائے تو بی بی دو عالم کو خبر کریں کہ سورج کتنا غروب ہو چکا ہے۔ اور جب کسی نے اس بات کی علت پوچھی تو آپ نے بیان کیا کہ روز جمعہ جس وقت سورج آدھا غروب ہو جائے تو وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرنے والا اور اپنی طرف سے لوگوں کے اوپر فیضان کو لٹانے والا، البتہ یہ بیچ میں ایک جملہ میرا ہے، اصل وقت یہ ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا، اور بی بی اس وقت دعا کیا کرتی تھیں۔ اور اس دعا کے عالم میں جو دوسری روایت ہم کو ملتی ہے کہ پہلے بی بی اپنی دعاؤں میں پڑوسیوں کو شامل کرتی تھی اور پھر اپنے گھر والوں کو، لہٰذا جس وقت یہ کلپ آپ سماعت فرما رہے ہوں گے شاید وہ وقت بھی غروب کا ہوگا۔ اس وقت دعائیں کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اعزاء اور اقارب، اپنے ہمسایہ اور اپنے دنیا سے گئے ہوئے مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی دعا ضرور فرمائیں۔ آج 9ویں دن جب ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں تو کلمات کچھ اس طرح کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ وحدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ بارہ الہا، تو اپنی رحمت واسعہ کا اس مہینے میں میرے لیے بھی ایک حصہ قرار دے، اور اس مہینے میں میری ہدایت کر اپنے روشن و منور دلائل کی طرف، اور مجھ کو اپنی خوشنودی اور رضامندی کی طرف لے جا جو تیری محبت کا سرمایہ ہے، اے مشتاقوں کے امید کا مرکز۔ اگر غور فرمائے تو آج کے دن خداوند عالم سے ہم رحمت واسعہ میں اپنا حصہ چاہتے ہیں، یعنی خداوند عالم کی رحمتیں ہم تک پہنچ جائیں، ایسی ہم آج کے دن خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں۔ یہ رحمت خداوند ہم تک کیسے پہنچ سکتی ہے اور کون سے طریقے ہیں؟ ان کو دعاؤں میں موجبات رحمت یا اسباب رحمت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اپنی تعقیبات نماز میں بھی دعا کرتے ہیں کہ معبود ہمارے اوپر موجبات رحمت کو آشکار کر دے اور وہ مجھے حاصل ہو جائیں۔ اسباب رحمت اور موجبات رحمت یعنی رحمت کے آنے کے ذریعے کیا ہیں؟ نمبر 1، احسان و نیکی۔ اگر کوئی انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کو انجام دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ ایمان و اعتقاد بخدا، اگر کوئی اللہ کے اوپر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہے تو پھر خدا کی رحمت کے دروازے اس کے اوپر بھی کھلے رہتے ہیں، اور یہی اسباب رحمت میں قرار پاتا ہے۔ یاد خدا، ہر وقت اپنے خدا کو یاد رکھنا اور یاد کرنا، یہ دونوں چیزیں رحمت کے سبب میں شمار ہوا کرتی ہیں۔ عفو گزشت، دوسروں کو معاف کرنا، کہ جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو خداوند عالم کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہوگی اور ہمارے گناہوں کی بھی معافی ہو سکے گی۔ اطاعت خداوند و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، کہ یہ بھی رحمت کے پہنچنے کا ایک سبب قرار پاتی ہے۔ فکر و اندیشہ، یعنی انسان تفکر کرے، تعقل کرے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی مخلوقات کے بارے میں اور اپنے نفس کے بارے میں، تو یہ تفکر کرنا، سوچنا بھی موجبات رحمت میں قرار دیا گیا ہے۔ نصیحت قبول کرنا، اگر کوئی بندہ کسی واعظ کی نصیحت کو قبول کرتا ہے تو یہ عمل بھی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار بھی اسباب رحمت میں شامل کیا گیا ہے۔ ترحم بر ضعیف، ضعفاء کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، غریبوں اور فقیروں کے اوپر رحم کرنا، یہ بھی شامل ہے اسباب رحمت میں۔ اور مراقبہ، یعنی اپنے آپ کی نگہداری
اور اپنے آپ کو بچائے رکھنا ان چیزوں سے جن سے بچنے کا حکم خداوند عالم نے دیا ہے، یہ عمل بھی اسباب رحمت میں شمار کیا گیا ہے۔ اس روز ہم خداوند عالم سے اسباب رحمت طلب کرتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں، اور اس کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو تمام امید کرنے والوں کا مرجع ہے، اس خدا سے یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ فقہی مسائل میں آج کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے مسافر کے روزے کی کچھ نوعیت پیش کر سکوں۔ بے شمار مسائل ہیں مسافر کے روزے کے، لیکن اگر ہم 5 باتوں کو یاد رکھیں گے تو پھر بہت سے سوال ہمارے ذہن سے ختم ہو جائیں گے، اور بہت سی چیزیں جو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ آیا اس سفر پر روزہ باطل تھا یا کامل تھا، اس روزے پر ہمارا سفر تام تھا یا ناقص تھا، وہ سارے سوال انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ پہلی چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی سفر پر گئے ہوئے ہوں، یعنی جس جگہ پر ہم موجود ہوں، اگر وہ ہمارا وطن نہ ہو یا وہاں پر 10 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر کوئی روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پہلے سے۔ دوسرا نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ کہ نہیں، اپنے وطن میں ہیں لیکن کسی سفر پر جانا چاہتے ہیں، تو سفر پر جانے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان بعد الظہر سفر کرے۔ جب بھی انسان اپنے وطن سے روزہ رکھ کر نکلتا ہے اور بعد الظہر سفر کرتا ہے، یعنی جب زوال ہو جائے اور اس کے بعد سفر کرے، تو ایسا شخص اپنے روزے کو کامل کر سکتا ہے، پہنچے وہ کہیں بھی کسی بھی وقت، چونکہ اپنے گھر یا اپنے وطن سے ایسے وقت پر نکلا ہے کہ جب ظہر کا وقت آ چکا تھا، تو یہ روزہ اس کا کامل ہوگا۔ تیسرا نقطہ، اگر وہ ظہر سے پہلے سفر کرنا چاہ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ ظہر تک اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر اس کا روزہ کامل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا روزہ کامل ہو جائے گا، یعنی جب وہ روزہ رکھ کر نکلے اور ظہر تک اپنے وطن پہنچ جائے، ظہر سے پہلے یا ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کو 10 دن رکنے کا ارادہ ہے، تو یہ روزہ اپنا کامل کر سکتا ہے۔ آج کا روزہ اس کا کامل ہو چکا ہے، یعنی کامل ہو جائے گا، اور آگے کے جو احکام ہیں وہ اپنے مسائل میں اور اپنے فتاویٰ میں تلاش کر سکتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو سب سے قابل غور بات ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے گھر سے سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جانا تو صبح میں چاہتا ہے، پر پہنچے گا 3 بجے اس جگہ پر کہ جو اس کا دوسرا وطن ہے یا جہاں وہ ٹھہرنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں یہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ ظہر کے بعد پہنچ رہا ہے۔ لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر سے ہی کھا پی کر نکلے، نہیں، بلکہ ہر صورت میں جب یہ سفر کرے گا تو اپنے گھر سے بغیر کچھ کھائے پیے نکلے گا، جیسے کہ اس کا روزہ ہو، اور جب وہ شہر سے باہر پہنچ جائے گا، جسے حد ترخص کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ اپنا روزہ کھول دے گا، اور عید کے بعد یہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزے کو انجام دے گا۔ اگر ان 5 باتوں پہ ہم نے غور کر لیا تو سارے مسئلے انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے۔ لیکن مسافر کے روزے اور نماز کے جو اور مسائل ہیں وہ آنے والی کلپس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ اپنے گھر سے سفر کرنے والا کہیں بھی جا رہا ہو، اس کو روزہ رکھ کے جانا ہوگا۔ اگر وہ ایسی جگہ پہنچ رہا ہے جہاں ظہر سے پہلے پہنچ جائے گا اور یہ اس کا دوسرا وطن ہو، تو آج کا روزہ کامل کر سکتا ہے۔ یا پھر سفر پر جا رہا ہے، اتنی دوری کا سفر ہے کہ وہ پھر ظہر سے پہلے اپنے وطن واپس آ سکتا ہے، تو اس دن بھی یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو اس کا بھی روزہ صحیح اور کامل ہونے والا ہے۔ لیکن اگر وہ ظہر سے پہلے سفر کرے لیکن ظہر کے بعد پہنچنے والا ہو کسی جگہ پر، تو آج کے دن کا روزہ تو یہ کامل نہیں کر سکتا، لیکن ایسی صورت میں بھی اس کو صبح سے کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھوکا ہی رہے گا، یعنی روزے کی حالت میں رہے گا، مگر جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے تو حد ترخص پر اپنا روزہ کھول دے گا۔ اور روزے جمعہ جو امام آخر کا دن ہے، آج ایک اور جمعہ تمام ہوا اور امام آخر سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ معبود اس یوم جمعہ میں اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ظہور واقعی معنی میں دور ہے، تو کم از کم ہم کو یہ توفیق دے کہ ان کے ظہور سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ جس وقت وہ آئیں تو ہم ان کے انصار و اعوان میں شامل ہو سکیں۔ اپنی دعا خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔